چلے آج آپ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری سنیں اور اس کے بعد آپ نے اس سٹوری کو جج بھی کرنا ہے. آپ نے اس کے بارے میں کامنٹ لازمی کرنا ہے کہ آپ کی کیا ایڈوائز ہے اس کے بارے میں. اچھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد سب سے پہلا خیال اور سب سے پہلا سوال ہر کسی کے منہ پر یہی ہوتا ہے کہ اب خوشخبری آپ کب سناؤ گے. لیکن اب اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم گزرتا ہے تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اب وہ لوگ خود بھی مایوس ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے اور پھر گھر والوں کی طرف سے ان کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے کہ جب اولاد نہیں ہو رہی تو آپ لوگ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لو. اب ایک بچہ اڈاپٹ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے کیونکہ ٹوٹلی بچہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب وہ لوگ پریشر میں آ کے بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان کی خود بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ان کے پاس ہو, ان کے بھی گھر میں رونق ہو. اچھا بچہ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کچھ سال گزرتے ہیں تو اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. اب میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے اور وہ اڈاپٹیڈ بچہ بھی اس کے ساتھ ہی رہ رہا ہے, جو پمپ کر رہے ہوتے ہیں, جو برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ بچہ اڈاپٹ کرو, بچہ کرو, بچہ کرو. اب وہ لوگ کہاں چلے گئے, وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں جب ایسا موقع آتا ہے. تو اب ہسبینڈ تو نہیں ہے اس کا, اب وہ کس طرح سروائیو کرے گی اپنے بچے کو لے کے؟ اگر اس کے پیرنٹس نہیں سنبھالتے تو کیا سسرال والے سنبھالیں گے؟ کبھی بھی نہیں سنبھالتے. تو اس لیے کسی کے بھی پریشر میں آ کے کوئی بھی قدم مت اٹھایا کریں, تسلی سے سوچ سمجھ کے کیا کریں. اور اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنی ایڈوائز لازمی دینی ہے, کیا یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے.